سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھی راہ پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راہ پر جن پہ غضب کیا گیا، ولا الضالین، اور نہ ہی گمراہوں کی راہ پر۔ آمین۔ اے اللہ اسے قبول فرما۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 4 آیات کے متعلق گفتگو گزشتہ دروس میں ہو چکی ہے۔ آج کی اس نشست میں 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم، اس کے متعلق گفتگو ہوگی۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ پاک نے ہمیں خود سے مانگنے کا سلیقہ اور طریقہ بھی سکھایا ہے، اس لیے اس سورۃ مبارکہ کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے۔ اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ، سلیقہ اور طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہو، اللہ رب العالمین کو خوب اچھے انداز سے اچھے ناموں کے ساتھ پکارا جائے، اور اس کے بعد اپنا اور اللہ کا تعلق وہ ظاہر کیا جائے، اور اسی میں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھی ہے۔ ہمارا اور اللہ رب العالمین کا تعلق جہاں بندگی کا ہے، وہاں یہ کہ ہم اس کے محبوب کے امتی بھی ہیں، اور اس کے بعد اپنی عرض گزاشت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے۔ گزشتہ آیت میں یہ بات کہی گئی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ مدد کس چیز میں چاہتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں ذکر نہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ زندگی کے ہر کام، ہر حرکت میں، ہر قول و فعل میں ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔ کوئی کام بھی اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر ہم کر نہیں سکتے۔ اب ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمیں اللہ سے سب سے زیادہ کیا مانگنا چاہیے، سب سے اہم چیز کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے خود ہی ہمیں بتا دیا
کہ سب سے اہم چیز، سب سے قیمتی اثاثہ اور سب سے بہترین دعا جو تم اللہ سے کر سکتے ہو وہ ہدایت کی دعا ہے۔ لہذا اپنے لیے ہدایت مانگو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ یہاں میرے محترم دوستو سوال یہ ہوگا کہ ہم لوگ الحمدللہ سب ایمان والے ہیں، سب کہہ دیں الحمدللہ۔ اللہ کی توفیق سے اللہ کے سامنے اللہ کے گھر میں کھڑے ہوئے، نماز کی نیت باندھی، اور نماز کے اندر ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ تو سوال یہ ہے کہ اور سیدھا راستہ کون سا چاہیے ہمیں؟ کلمہ ایمان بھی ہمیں نصیب ہے، توحید پہ بھی گامزن ہے، عقائد بھی ٹھیک ہیں، اللہ کے گھر میں بھی کھڑے ہیں، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور کون سی ہدایت مانگ رہے ہیں اللہ سے؟ چلو ہم تو کمزور انسان ہیں، کئی گمراہیاں ہم میں ہو سکتی ہیں، یہی دعا اللہ پاک نے اولیاء اللہ کو بھی سکھائی۔ اولیاء اللہ بھی اسی امت کے افراد ہیں، یہی دعا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بھی نمازوں میں پڑھتے رہے۔ تو وہ کون سی ہدایت چاہتے تھے؟ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز کی ہر رکعت میں یہی دعا مانگتے رہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ تو آپ کون سی سیدھی راہ مانگ رہے تھے؟ یہ اعتراض بعض کافروں کی طرف سے بھی مسلمانوں پہ کیا گیا ہے، ہندوؤں کی طرف سے بھی اعتراض کیا گیا ہے کہ مسلمان ہر وقت ہدایت مانگتے رہتے ہیں، ان کو ہدایت ملتی نہیں، ان کے نبی بھی ہدایت مانگتے رہے، پتہ نہیں وہ کون سی ہدایت چاہتے تھے۔ تو میرے محترم دوستو، اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہدایت کس کو کہتے ہیں اور ہدایت کے درجے کیا ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کہیں پہ کوئی اشکال، کوئی اعتراض ذہن میں نہیں آئے گا۔ مثلا اگلی صورت میں ہی اللہ پاک فرما رہے ھدی للمتقین، قرآن کریم ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، یہ ہدایت ہے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے۔ تو سوال ذہن میں آئے گا بھی متقین کے لیے ہدایت ہے یا سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے؟ اب یہ ایک سوال ذہن میں آئے گا۔ اسی طرح کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ہدایت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اور کہیں آپ کے متعلق کہا گیا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب یہ سوال ذہن میں آئے گا کہ آپ ہادی بھی ہیں، آپ ہدایت دے بھی نہیں سکتے، یہ دو متضاد باتیں کیسے؟ یا کہیں پہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہم نے ہر مخلوق کو ہدایت دی، ہر مخلوق کو، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہر مخلوق کو ہم نے ہدایت دی۔ اور کہیں یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ پاک فاسقوں کو، فاجروں کو، مجرموں کو ہدایت نہیں دیتے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو یہ سارے اشکالات ذہن میں تب پیدا ہوتے ہیں جب ہدایت کا پورا معنی اور اس کے درجات سامنے نہیں ہوتے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے مختصراً عرض کر دیتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کی احادیث مبارکہ کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے مفردات القرآن کے اندر ہدایت کا معنی یہ لکھا ہے کہ کسی بھی شے یا کسی بھی شخص کی منزل مقصود تک مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، کسی چیز کی یا کسی انسان کی
منزل مقصود تک مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ اس میں ایک تو مہربانی اور شفقت کا پہلو نمایاں ہے۔ ڈنڈے کے زور پہ جو چلایا جائے گا وہ ہدایت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا منزل مقصود تک۔ اب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کی کوئی ایک سٹیج نہیں ہے، ہدایت کی مختلف سٹیجیں ہیں۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ اللہ پاک ہر مخلوق کو اس کے نفع نقصان کی سمجھ دیتے ہیں۔ اس معنی میں ہدایت اللہ نے ساری مخلوقات کو دی ہے، چاہے ہمیں وہ مخلوقات جاندار نظر آتی ہیں، چاہے ہمیں وہ مخلوقات بے جان نظر آتی ہیں۔ پہاڑ ہیں، پودے ہیں، اور اسی طرح بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر جو جمادات ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان میں حیات نہیں ہے، اللہ پاک نے ان کے اندر بھی ایک طرح کا حیات اور شعور رکھا ہے۔ اور اسی کو قرآن کریم میں یوں فرمایا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا گیا کہ ہر مخلوق اپنی عبادت کو جانتی ہے کہ میں نے عبادت کیسے کرنی ہے۔ پہاڑ بھی سب اللہ کی عبادت کر رہے، پودے بھی سب، شجر، درخت، چھوٹے پودے، بیلیں، سب کس کی عبادت اور تسبیح کر رہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ اور یہ مخلوق کو ہدایت اللہ نے سب کو دی ہے۔ اس درجے میں کوئی مخلوق بھی ایسی نہیں کہ جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دی۔ والذی قدر فہدی، اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی نے ہر مخلوق کو اس کے صحیح طریقے کے مطابق بنایا، اور پھر اللہ ہی نے ہر مخلوق کو اس کے نفع نقصان کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ اس معنی میں ہدایت سب کو دی اللہ نے۔ دوسرا درجہ ہدایت کا قرآن کریم یا احادیث مبارکہ کی شکل میں، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کی شکل میں رہنمائی کرنا، راستہ سامنے رکھ دینا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسانوں کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے۔ یہاں بھی ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس معنی میں قرآن کریم ہو، وحی الہی ہو، احادیث مبارکہ ہو، یہ انسانوں اور جنوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ باقی مخلوق اس کی مکلف نہیں ہے، صرف انسانوں اور جنوں کے، سب کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم ہر مسلمان کے لیے، ہر کافر کے لیے، ہر پڑھے لکھے کے لیے، ان پڑھ کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر جن کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کوئی حاصل کر لے وہ مسلمان ہے، کوئی حاصل نہ کرے وہ کافر ہے۔ ہدایت یہ سب کے لیے ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہدایت کا۔ اور تیسرا درجہ ہدایت کا یہ ہے کہ اللہ پاک کسی کو ماننے کی صلاحیت دے دے، اس کی طبیعت ایسی بنا دے کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کے حکم کو تسلیم کر لے، جس کو دوسرے لفظوں میں توفیق کہتے ہیں۔ اللہ پاک خیر کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ جو درجہ ہے تیسرا درجہ توفیق کا یا ہدایت کا اعلیٰ درجہ، یہ درجہ اللہ پاک ایمان والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ جو مومن ہو گئے ان کو اللہ پاک نے ہدایت دے دی۔ اور اسی معنی میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ھدی للمتقین، یہ قرآن کریم متقین کے لیے ہدایت ہے کہ انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ ہدایت کے 3 درجے، پہلا درجہ زندگی گزارنے کا طریقہ وہ سب کے لیے عام ہے، دوسرا درجہ شریعت کی رہنمائی وہ بھی اللہ پاک نے انسانوں جنوں سب کو دی ہے، تیسرا درجہ کہ اس کو قبول کر لینا، یہ توفیق
ہر وقت ہر انسان اس کے مانگنے کا محتاج ہے، اور اسی معنی میں سارے نبی، اسی معنی میں امام الانبیاء، اسی معنی میں صحابہ اکرام، اسی معنی میں اولیاء اللہ علیہم السلام، اور اسی معنی میں ہم سب مسلمان ہر وقت اللہ سے ہدایت مانگنے کے محتاج ہیں، کہ کوئی وقت ایسا نہ ہو کہ ہم سے توفیق ہدایت چھن جائے۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کا کوئی ایک درجہ نہیں ہے، ایک درجے پہ انسان پہنچتا ہے تو اس سے اگلا درجہ بھی اس کو چاہیے، اس سے اگلا درجہ بھی اس کو چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا، سورۃ الفتح میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک جگہ فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ نے آپ کو سیدھے راہ کی ہدایت دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر سیدھی راہ پہ کون ہوگا؟ پھر آپ امام الانبیاء ہیں، پھر آپ دین نافذ کر چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، وہاں آ کے اللہ فرما رہے اللہ نے آپ کو سیدھی راہ کی ہدایت دی، مطلب یہ کہ اس سے اگلا درجہ اللہ نے آپ کو اس پہ بھی پہنچا دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ ایک معنی ہدایت کا یہ ہوتا ہے راستہ دکھا دینا، ایک معنی ہدایت کا یہ ہوتا ہے منزل میں پہنچا دینا۔ راستہ تو اللہ پاک ہمیں دکھا رہے ہیں، اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا بھی دے اور اللہ ہمیں منزل مقصود تک پہنچا بھی دے، یہ سوال ہر وقت ہر انسان کرنے کا محتاج ہے۔ لہذا اسی معنی میں اگر ہم ہدایت کو رکھیں گے تو کہیں تضاد نظر نہیں آئے گا۔ جہاں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، وہاں ہادی ہیں دوسرے درجے میں، اور جہاں فرمایا کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، وہاں تیسرا درجہ مراد ہے کہ منزل تک پہنچانا آپ کا کام نہیں، منزل تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام۔ اور جہاں فرمایا کہ اللہ سب کو ہدایت دیتے ہیں، وہاں دوسرے درجے کی ہدایت مراد ہے کہ رہنمائی اللہ سب کی کرتے ہیں، اور جہاں فرمایا اللہ فاسقوں کو کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، وہاں تیسرا معنی مراد ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو توفیق ہی نہیں دیتا ہدایت۔ تو جب یہ ہدایت کے درجے اور معنی ہمارے ذہن میں ہوں گے تو پھر کہیں قرآن کریم کی آیات میں تضاد یا ٹکراؤ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ یہ ہدایت ہے۔ اور صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں صراط مستقیم، مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جس میں موڑ نہ ہو، سیدھا راستہ، زاویہ قائمہ، جو بالکل سیدھا ہوتا ہے، جس میں کہیں ٹیڑھا پن، کہیں میلان نہیں ہوتا، دائیں بائیں نہیں ہوتا، بالکل سیدھا زاویہ، اس کو قائمہ کہا جاتا ہے۔ تو صراط مستقیم سیدھا راستہ جو ضلالت سے، گمراہی سے، پھسل جانے سے، بچل جانے سے پاک ہو، اس راستے کو کہتے ہیں صراط مستقیم۔ تو ہم اس کے سب محتاج ہیں، ہر انسان اس کا محتاج ہے کہ اللہ سے ہر وقت ہدایت کا سوال کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا بھی اللہ ہی رہا ہے، اور یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، کیونکہ چلانا بھی کس نے ہے؟ اللہ ہی نے۔ اور یہ معنی بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرما، ہم کہیں پھسل نہ جائیں، کہیں ڈگمگا نہ جائیں۔ اور آخری معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ سیدھے راستے پہ چلتے ہوئے تو ہی ہمیں منزل تک پہنچا، کیونکہ منزل تک پہنچانے والا بھی صرف کون ہے؟ اللہ ہی۔ یہ صراط مستقیم کی طلب اللہ نے ہمیں سکھائی۔ اب وہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے، اس کی وضاحت اگلی آیت میں ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.